اللہ الرحمن الرحیم ورعایت الترتیب فیما تقرر فی الہدایت ومراعاة الترتیب فیما شرع مقررا من الافعال وذکر فی حواشی الہدایت نقلا عن المبسوط كالسجدة الثانية فإنه لو قام إلى الثانية بعدما سجد سجدة واحدة قبل أن يسجد الأخرى يقضيها ويكون القيام معتبرا لأنه لم يترك إلا الواجب. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. واجبات کی بات چل رہی ہے. کس کی؟ تے چنگا بڑا مسئلہ ہے، ذرا دھیان کرے جی. اور ترتیب ما تقررہ میں ترتیب کی رعایت واجب ہے. اگو تو اگلا متن ہونا ہے نا دیکھنا. والقادۃ الاولیٰ. متن اینا ہی ہے کہ نماز میں جو کام متکرر ہیں، جن کا تکرار ہے، ان کی ترتیب واجب ہے، فرض نہیں ہے، واجب ہے. متن یہ ہے. متن اچھا جی. مولانا عبید اللہ رحمہ اللہ شارح وقایہ شرح کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایتھے دا اے عبارت ہے تو چونکہ اے جڑی وقایہ ہے اے ہدایہ کو ماخوذ ہے. یاد ہے چلو جی. ہدایہ میں یہ لفظ ہے اور ترتیب کی رعایت ما شوریا مکررم من الافعال میں کیا ہے کہ ان میں جو مشروع ہیں مکررن من الافعال، ان میں کیا ہے؟ اور تھل لکھے انتہا من الہدایہ. گل مک گئی. 2 وَذُكِرَ فِي حَوَاشِ الْهِدَایَةِ نَقْلًا عَنِ الْمَبْسُوط. مبسوط سے نقل کیا ہے. کس سے؟ وہ ایک باری تھلے والی گل پڑھ لیے پھر مڑ کے پڑھ دیں. مبسوط کتاب السجدات اتھے اے عبارت ہی بے شک ترتیب ایک نماز کے افعال میں ان میں جو مشروع ہیں متکرر لا یکون رکنن، یہ ترتیب اور ترک اس ترتیب کا لا یفسد الصلاۃ آمدن ہو یا نماز فاسد نہیں ہوگی. اے عبارت کندی مبسوط. ہن واپس آؤ. اور ذکر کیا گیا ہدایہ کے حواشی میں نقل کرتے ہوئے کن سے؟ مبسوط سے. کیڑی گل انہاں اتھے نقل کیتا ہے ہدایہ بجتا ہے نا جی. مراد ترتیب فی ما شوریا مکررہ من الافعال تے اگو بھی ان دی مثال طور تے نال لایا سجدہ ثانی ہے کی جیسا کہ سجدہ ثانی ہے. کیونکہ اگر اٹھ گیا مولی وحیث دوسری رکعت کی طرف بعد اس کے کہ سجدہ کیا ایک سجدہ پہلے سے کہ تو یک دی ہاں اس سجدے کو بعد میں قضا کر لے، نماز ہو جائے گی اور ہو جائے گا قیام. یعنی انہوں دوجی تریجی رکعت کا سلام تو پہلے انہوں ادا کر لیا تو نماز ہوگی، یہ پڑھے جا مسئلہ. لیکن اے اٹھ بیٹھا ہے نا کدے تے لِأَنَّهُ اے بقیام جڑا ہے نا اے یہ نہ اگر شروع ہو گیا ہونا اگلی نماز اے نہیں کہ پیچھے کا فرض رہ گیا ہے، وہ پیچھے قضا ہو سکتا ہے، صرف ترتیب سی نا، اس لیے کہ نہیں چھوڑا اس نے مگر کس کو بھی ایک تو بعد دوجے نو کرنا ترتیب اے واجب سی. سجدہ دا فرض ہے
ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਰਕਾਤ 'ਚ 3 ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੀਜੀ 'ਚ 3 ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅਬਦੂ व रसूल ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਸਜਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਦਾ ਪਰ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਜਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ, ਸਲਾਮ ਫੇਰੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਸਲਾ ਪੜਿਆ ਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤਰਤੀਬ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਇਹ ਸੀ ਵਾਜਬ, ਤੇ ਵਾਜਬ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਟੁੱਟ ਗਈ। ऐशा बस यही इबारत पिछली समझ आ गई। और रियायत करनी तरतीब की मा तकर्ररा में हिदाया में है, तरतीब की रियायत मा शोरया मुकर्ररम मिनल अफ़ाल में, उन कामों में जो मशरू है मुकर्रर यानी अफ़ाल से, उनमें तरतीब क्या है वाजिब है। और समझो भी ये वाजिब उथे भी है, वाजिब ही ने एक और ज़िक्र किया गया है हदाया के हवाशी में नकल करते हुए मबसूत से की ज़िक्र किया। उन्हें ए मिसाल दी नाल जैसा कि सजदा सानिया बस बेशक अगर खड़ा हुआ सानिया की तरफ बाद इसके कि सजदा किया एक सजदा पहले से कि सजदा करे दूसरा तो कज़ा करे उसको, और होगा क्या मोतबर इसलिए कि नहीं छोड़ा उसने मगर वाजिब को, वाजिब छोड़ा जी। हिदाया में है और रियायत तरतीब की उनमें जो मशरू है मुकर्ररम मिनल अफ़आल, और ज़िक्र किया गया है हिदाया के हवाशी में नकल करते हुए मकसूद से जैसे सजदा सानिया, क्योंकि अगर खड़ा हो गया दूसरी रकत की तरफ बाद इसके कि सजदा किया एक सजदा पहले इसे कि सजदा करे दूसरा तो कज़ा करे उसको, होगा क़याम मोतबर इसलिए कि नहीं छोड़ा मगर वाजिब। अक़ूलु क़ौलुहु फ़ीमा तक़र्ररा लैसा क़ैदन यूजिबु नफ़्ज़ल हुक्मि अम्मा अदाहु व इन्नहु मुराअतु तरतीबि फ़िल अरकानि लती ला ततक़र्ररु फ़ी रकअतिन वाहिदतिन करुकूइ व नहविही वाजिबुन अयज़न अला मा यअती फ़ी बाबि सुजूदि अस्साहवी अन्ना सुजूद अस्साहवी यजिबु बितक़दीमि रुकनिही इला आखिरिही। ये सारा पढ़ने तांता में ठीक है तो जे चलो बाउरदू नज़ीर तक़दीम रुकनी अर्रुकूअ क़ब्ल अल-क़िराअति व सजदतु सहवी ला तजिबु इल्ला बितर्किल वाजिबि फ़उलिमा अन्न तरतीबा बैन अर्रुकूइ वल क़िराअति वाजिबुन मआ अन्नहुमा गैरु मुकर्ररैनि फ़ी रकअतिन वाहिदा। अच्छा जी, शारे फरमाते हैं मैं कहता हूँ कौल दादा जी का फ़ी मा तकर्ररा जी कि मा तकर्ररा में तरतीब की रियायत, ये जो कौल है नहीं है कैद ऐसी कैद जो वाजिब करे हुक्म की नफ़ी को उनसे जो इनके माँ सिवा है जी। इत्थे मसले होने दो शरह च, पूरी नमाज च तकरार है या एक रकात विच तकरार है। एक रकात विच तकरार सिर्फ सजदे दा है, पूरी नमाज विच तकरार किरात दा भी है क़याम दा भी है, कादा एक बारी है जिहड़ा फर्ज है जी उहदे तकरार नहीं हैगा, फर्ज कादा एक ही है। समझी गल? तो ये कैद नहीं है कि उनसे माँ सिवा से हुक्म की नफ़ी की। सुना जी, क्योंकि तरतीब की रियायत अरकान में वो अरकान जो नई मुतकर्रिर एक रकत में जैसा कि रुकू और उसकी मिसल, इन अरकान में भी तरतीब वाजिब है। सुना जी ए गल कीती ने जी, वो दलील बा मुताबिक उसके जो अन करीब आएगा सुजूद साहब के बाब में। ये ध्यान करें जी, इसे तो को मौलाना अब्दुल साहब का तबसरा आ रहा है, फिर अर्श रली भी होगी बई बा मुताबिक उसके जो आएगा सुजूद साहब में। ऐसे किताब किया उत्थे ए लफ्ज़ होने ये कि
سجود سہو واجب ہوتا ہے رکن کی تقدیم کے ساتھ، رکن کی تاخیر کے ساتھ. ساری بحث آئے گی الآخری. ایتھے صرف نا ضرورت ہے بے تقدیم رکن دی بھی اوتھے گل آئے گی. تے اوتھے انہاں مثال کیڑی دیتی ہے کہ بھئی رکن کی تقدیم ہو جائے تو سجدہ صاحب واجب ہے. اوتھے تقدیم رکن دی مثال کیڑی دیتی ہے، اور لائے ہیں علماء نظیر تقدیم رکن کی رکوع کی قبل القراءت. پہلے رکوع کیتا پھر قراءت کیتی، اے مثال لے آئے نہیں جی. اے ہن جڑا رکوع والا رکن ہے اے قراءت والے رکن تو پہلے ہو گیا. سنیں اے لیندی ہے نا مثال. تے لہذا بھی انہیں پہلے رکوع کیتا پھر سجدے چلا گیا، پھر دوبارہ رکوع نہیں سجدے چلا گیا. ایتھے کی ہو گئی ہے؟ تے لہذا سجدہ صاف کرے گا تو نماز ٹھیک ہے. اوتھے یہ گل آنی ہے. ہن سنو، اور صاحب سجدہ صاحب نہیں واجب ہوتا مگر، تو پس معلوم ہو گئی کہ ترتیب رکوع اور قراءت کے درمیان کیا ہے، باوجود اس بات کے کہ یہ دونوں ایک رکعت میں تو مقرر نہیں ہے، ایک باری نے. تے لہذا یہ حکم عام ہویا. یہ حکم صرف ایک رکعت وچ تکرار انہاں دا نہیں بلکہ عام ہو گیا. ایک گل مک گئی. میں کہتا ہوں قول او فول مگو ہونا ہے نا، قول مصنف کا رحمہ اللہ فی ما تقرر نہیں ہے قید جو واجب کرے حکم کی نفی کو اپنے ما ادا سے، کیونکہ رعایت ترتیب کی ان ارکان میں جو ایک رکعت میں متقرر نہیں ہیں، ان میں جیسا کہ رکوع اور اس کی مثل ان میں ترتیب کیا ہے بھی واجب ہے، بمطابق اس کے جو آئے گا سجود صاحب کے باب میں کی آئے گا کہ بے شک سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے رکن کی تقدیم کے ساتھ الآخری. اوتھے مثال کی لے آندی ہونا، اور لائے ہیں نظیر رکن کی تقدیم کی رکوع قبل القراءت. اے مثال لے آندی ہونا بھی قراءت تو پہلے کی کر دیتا، اور سجدہ اور یہ ہونا مثال لے آندی ہے. تو ادھر آندے نے قانون ہے اور سجدہ صاحب نہیں واجب ہوتا مگر ترک واجب کے ساتھ. تو پس معلوم ہو گئی یہ بات کہ ترتیب رکوع اور قراءت کے درمیان واجب ہے، باوجود اس بات کے کہ رکوع اور قراءت نہیں مقررین ایک رکعت میں. شاباش. میں کہتا ہوں کہ قول ماتن رحمہ اللہ کا فی ما تقرر نہیں ہے قید جو واجب کرے حکم کی نفی کو اپنے ما سوا سے، کیونکہ رعایت ترتیب کی ارکان میں وہ ارکان جو نہیں متقرر ایک رکعت میں جیسے رکوع اور اس کی مثل، یہ ترتیب بھی واجب ہے، جیسا کہ آئے گا سجود صاحب کے باب میں. یہ کہ سجود صاحب واجب ہو جاتا ہے رکن کی تقدیم کے ساتھ الى آخری، اور لائے ہیں رکن کی تقدیم کی مثال رکوع قبل القراءت. اور سجدہ صاحب نہیں واجب ہوتا مگر ترک واجب کے ساتھ. بس معلوم ہو گئی یہ بات کہ ترتیب رکوع اور قراءت کے درمیان واجب ہے، باوجود اس بات کے کہ یہ دونوں نہیں مقررین ایک رکعت میں. وقد قال اے گل مک گئی ایک گل. وقد قال الصغيرة أما تقديم الركن نحو أن يركع قبل أن يقرأ فلأن مراعاة الترتيب واجبة عند أصحابنا الثلاثة خلافا للبصرى رضي الله تعالى عنه فإنه فرض عنده. صبر. اور تحقیق فرمایا ہے ذخیرہ میں بہرحال رکن کی تقدیم جیسے یہ کہ رکوع کر لے پہلے سے کہ قرات کرے. جی بھی انہوں مثال دیتی ہے رکن دی تقدیم دی. پس اس لیے
کہ بھی یہ مثال بن دی اس لیے یہ ذخیرہ دی عبارت تھی اس لیے کہ ترتیب کی رعایت واجب ہے ہمارے اصحاب ثلاثہ کے نزدیک. ترتیب کی رعایت خلاف ہے واسطے امام ظفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کیونکہ ترتیب فرض ہے ان کے نزدیک. ترتیب یہ ہوں جڑے حوالے بچ آتے ہیں کتاباں دے ان دی عبارت نقل ہوندی. یہ عاشیت شرح پڑھن دا کڈا فیض ہے ظالمو. 25 کتاباں فقہ دیاں جڑیاں معتبر نے وہ ساریاں نال پیاں چلدیاں نے انہاں دی عبارتاں وچ آندیاں نے یار. بھی ان کے نزدیک یہ کیا ہے؟ فرض ہے. سنیں تو ساڈے اصحاب دن باقی تیناں دے نزدیک کی ہے ترتیب واجب ہے. اے ثابت ہے برکان وچ ترتیب کی ہے پاویں ہر رکعت کیونکہ وکھنے تھے رکوع دی مثال ہے نا تو لہذا یہ اصل تائید پیش کیتی ہے نا کہ بھی صرف اس تو مراد یہ نہیں بھی جڑے ایک رکعت تکرار بھی 2 سجدے جنہاں دا پوری نماز تکرار انہاں دی بھی ترتیب ہے آپس وچ. اور تحقیق فرمایا ذخیرہ میں بہرحال رکن کی تقدیم جیسے یہ کہ رکوع کرے پہلے سے کہ قرات کرے بس اس لیے کہ ترتیب کی رعایت واجب ہے ہمارے اصحاب ثلاثہ کے نزدیک. خلاف ہے واسطے امام ظفر رحمہ اللہ کے، کیونکہ ترتیب فرض ہے آپ کے نزدیک. شابہ جی. اور تحقیق فرمایا ذخیرہ میں بہرحال رکن کی تقدیم ہے جیسے یہ کہ رکوع کرے پہلے اس سے کہ قرات کرے بس اس لیے کہ ترتیب کی رعایت واجب ہے ہمارے اصحاب ثلاثہ کے نزدیک. خلاف ہے واسطے امام ظفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیونکہ ترتیب فرض ہے ان کے نزدیک. فعلم ان مراعاة الترتیب واجبۃ مطلقا فلا حاجة الى قوله فيما تقرر ولہذا لم اذکره فی المختصر. پس خلاصہ پس معلوم ہو گئی یہ بات کہ ترتیب کی رعایت واجب ہے مطلقاً خواہ ایک رکعت میں تکرار ہو خواہ ان میں کیا ترتیب واجب ہے. پس نہیں حاجت ماتن کے قول فی ما تقرر کی ماتن کے قول اور اسی لیے نہیں ذکر کیا میں نے اس فی ما تقرر کو مختصر میں کس میں نکایا میں اوے کو تلے اتھے لکھے صرف انہیں واجبها قراءۃ الفاتحۃ و ضم سورۃ معها ورعایت الترتیب کی فی ما تقرر میں نال نہیں لایا. ایک گل گئی مک یہ ترجمہ کرو مولانا عبداللہ صاحب دی گل سنیے. پس معلوم ہو گئی یہ بات کہ ترتیب کی رعایت واجب ہے مطلقاً پس نہیں حاجت ماتن کے قول فی ما تقررہ کی طرف اور اسی لیے نے ذکر کیا میں نے اس قید کو مختصر میں. مختصر کون نکایا جی جی حاجت ماتن کے قول فیما تقرر کی طرف اور اسی لیے نہیں ذکر کیا میں نے اس کو مختصر میں. اچھا جی توجہ. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. فعلم جان اس بات کو کہ افعال سے نماز کے اندر جو ہیں افعال سے وہ بھی ہیں جن کا نہیں تکرار نماز میں علی سبیل بطور فرضیت تکرار کو نہیں جیسا کہ تکبیرۃ الافتتاح کیونکہ وہ بالکل متکرر نہیں ہے. نماز کا فرض ہے لیکن اس کا بالکل وہ بعد دیا تکبیریں تو سنت نے گل فرض دی تو رکن دی بھی چل دیجئے. اور جیسا کہ قادہ کیونکہ قادہ بھی نہیں متکرر بسم اللہ الرحمن قادہ ثانیہ استغفر اللہ قادہ
2 رکعتوں کا جو قاعدہ ہے یہ بھی ہے ہی کو پوری نماز اور رباعیہ اور ثلاثیہ میں اگرچہ قاعدے 2 ہوتے ہیں لیکن اولا واجب ہے، فرض نہیں ہے، بات فرض کی چل رہی ہے، آگے جے سمجھ ہوں سنو۔ اور ترتیب ان افعال کے درمیان، ترتیب جڑے نماز وچ بالکل متقرر نہیں، آخری قاعدہ تے تکبیر اولا، اے 2 جڑے نے، ترتیب ان افعال کے درمیان فرض ہے، حتیٰ کہ اگر پوری نماز پڑھی تکبیر تحریمہ تو بغیر آ کے قرات شروع کر دیتی تے قاعدہ کر کے تے بعد وچ آکھیا اللہ اکبر تے ہن درود شریف پڑھ کے سلام پھیر دیتا ہے تے نماز کو نہیں ہوئی، حتیٰ کہ اگر مؤخر کیا تکبیر افتتاح کو قاعدہ سے تصویر عرض کر دیتی ہے تو باطل ہو گئی، ایسا بس۔ اور ترتیب ان کے درمیان، قاعدے اور تکبیر کے درمیان اور ان کے غیر کے درمیان افعال سے بھی فرض ہے، بھی ان وچ بھی ترتیب فرض ہے، جس طرح قاعدے کو تکبیر پہلے ہونی چاہیے، قرات، قیام، رکوع، سجود کو بھی اینا تو پیچھے ہوئی پھر بھی نماز کو نہیں ہوئی جی، یا ایویں قاعدہ پہلی رکعت وچ کر دیتا تے دوجی رکعت جڑا پوری کر کے تے سلام پھیرتا، اے سنیں اے بھی ترتیب ان کے درمیان اور ان کے غیر کے درمیان جو افعال سے بھی، لیکن کس طرح فرض، لیکن لا بئی معنی کہ فاسد ہو جائے گی نماز اس کے ترک کے ساتھ، یہ نہیں مطلب ہے، بلکہ بئی معنی کہ لا یعتد بہ، او معتبر ہی کوئی نہیں سنیں فاسد ہوندی ہے بھئی ہو گئی سی تے وچ خرابی آ گئی ہے، یہ شروع ہی کوئی نہیں، لا یعتد بہ۔ پس اگر یاد آیا قاعدے کے بعد سلام سے پہلے یا سلام کے بعد کہ اس نے چھوڑ دیا سجدہ یا رکوع یا غیر اس کا افعال سابقہ سے سوائے تکبیر اولا کے، وہ نہیں ہون کرنی، وہ تو نماز ہونی کو نہیں، پیچھے جزی آ گئی اور کو رہ گیا، سنیں جی۔ تو لازم ہے اس پر یہ کہ لائے اس رکوع کو یا سجدے کو، سنیں جی، انہوں ہن ادا کرے تے وَيَتَشَاهَدُ، اور پھر ہن نماز وچ پھر واپس آ گیا اور تشہد کرے ثانیاً تے قاعدہ بھی ثانیاً کرنا ہے، وہ قاعدہ ختم وَيَسْجُدُ، ہن پھر چونکہ وہ ترتیب اگے پیچھے ہوگی اور سجدہ صاف کرے قذاف البزازیہ و فتاوی قاضی خان، اور کچھ جزی سمجھ آئی تھی کہ کوئی نہیں، لہٰذا بھئی قاعدے وچ تے پہلے ارکان وچ بھی ترتیب فرض ہے، یہی تو وجہ ہے نا، پڑھیا جائے مسئلہ ہوں پھر پڑھ دے ہو پھر آ جائے گا ہونا پہ، کبھی اگر سجدہ رہ گیا ہے تو قاعدہ کر چکے ہیں تو سجدہ یاد آ گیا پچھلا تے پھر مڈوں نماز وچ واپس آ گیا جی، قاعدہ ختم ہو گیا جی۔ اچھا جی، یہ آ گئی ایک مسئلہ وامے نال افعال ہے، وہ جتھے گل لیونی آ گئی وہ دگاں ہے، یہ اجے تمید چلتی پی ہوں، اور تمید مراد مسئلے ہی نہیں بھی، اور یہ پہلے نہیں کہ نماز کے اندر وہ ہیں اکو مرتبہ، انہوں کا حکم ہے کہڑے کہڑے تکبیر اولا اور افعال میں سے بعض وہ ہیں جو ایک مرتبہ ہوتے ہیں ہر رکعت میں، پوری نماز میں وہ متعدد ہوتے ہیں، ہر رکعت جو ایک باری ہے لیکن پوری نماز وچ، جیسے قیام کوئی ایک رکعت بھی نماز ہے کم از کم، تو قیام دا تکرار ہویا کہ نہیں، اور رکوع کنے ہوئے 2 بے 2 رکعتاں ہون دے، قرات بھی 2 باری، تو یہ وہ نے کہ جنہ دا ایک رکعت وچ تکرار نہیں لیکن پوری نماز ہے، اور بعض ان میں سے وہ ہیں
جو متعدد ہوتے ہیں، ہر رکعت میں پوری میں بھی تکرار ہے، رکعت میں بھی تکرار ہے، جیسا کہ سجدہ یہ ہر رکعت 2 باری ہے۔ ہن سنو مسئلہ انہاں دا، بابے ری کہندے نے اذا رفت ھذا، جب تجھے یہ بات سمجھ آ گئی تو پس پہچان اس بات کو کہ قسم اول او جڑے ایک باری پوری نماز وچ قسم اول نہیں مراد قطعاً ان کے قول سے واجب نماز کے واجبات کے ذکر کے وقت کیڑا کہ ترتیب کی رعایت ما تکررہ میں واجب ہے، ایتھو مراد قادات تکبیر تحریمہ تو نہیں جے، اے نہیں سنیں جے، کیونکہ انہوں دی ترتیب فرض ہے، لہذا جڑے واجبات میں ترتیب لیا رہے ہیں باقی جے، ہن ایتھے رہ گئے 2، ایک او جڑا پوری نماز وچ متکرر ہے باوجہ عدم تکرار اس کے اتحے کونے، باقی رہ گیاں قسمان اخیران، پس گئے ہیں کثیر شراء الہدایہ وغیرہ سے اس بات کی طرف کہ مراد وہ ہے کہ متکرر ہو ہر رکعت میں، کس میں؟ واسطے اعتراض کرنے کے ان سے جو متکرر ہو کس میں؟ نہ کہ رکعت میں، کیونکہ ترتیب ان کے درمیان جو متکرر ہیں کس میں؟ ان میں ترتیب کیا ہے؟ نہ کہ واجب ہے، جیسا کہ وہ مسرہ ہے کس میں؟ وغیرہ میں۔ لہذا پھر رکوع تو قرات وچ ترتیب، تے رکوع تے سجدے وچ ترتیب، اے جڑا پیاندے جی بھئی گئے کثیر شراء الہدایہ کدھر وغیرہ اس بات کی طرف کہ مراد ما تکررہ فی کل رکعتن ہے، ما تکررہ ہر رکعت وچ تکرار، تو کیڑی شے ہے؟ صرف یہی ہے، واسطے اعتراض کرنے کے ان رکنوں سے جو متکرر ہے کس میں؟ وہ کون نہیں؟ کیونکہ ترتیب بین ما تکررہ فی کل صلاۃ میں یہ شراء کی بات سنا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ترتیب جیسا کہ ہن اس دے مطابق تینوں کہہ رہے ہیں گامیاں کہ ترتیب قرات رکوع تو پہلا ہے کی ہے، رکوع سجدے تو پہلا، اے مطلب ہے جی اس دے مطابق جڑی اے شرح کر رہے ہیں اے ترتیب فرض ہے، لہذا ترتیب بدلی تے پھر فرض دوبارہ کیتا تے ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی نہیں، مثلا رکوع پہلے کر دیتا پھر قرات کیتی، ہن رکوع کو نہیں کیتا، رکوع دوبارہ کرے تے بعد چونکہ انہیں ترتیب بدلا، مطلب ہے کہ بھی وہ تاخیر کیتی ہے رکوع کر کے قرات وچ سجدہ صاحب ہونا ہے، لیکن رکوع دوبارہ کرنا پینا ہے، جے نہیں کیتا تو نماز کوئی نہیں۔ مثلا قرات کر کے سجدے چلا گئے، کدھر چلا گئے؟ واپس آوے رکوع کرے پھر سجدے جائے تو سجدہ صاحب آخر تک کرنا ہے نہیں، ایس دے مطابق دھیان کرے جی۔ اور وارد کیا ہے ان پر شارع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جی اینا ہوتے جڑی شارع دی انہیں عبارت شروع ہونے لگی بائیں طور کہ نہیں ہے یہ قید بھی انہوں نے کہا بھی قید اعتراضی نہیں، اس سارے نو شامل ہے، پاویں پوری نماز وچ تکرار ہے تو پاویں اعتراض نہیں ہے قید اعتراضی کہ اعتراض کیا جیس کے ساتھ ان سے جو متکرر ہیں کس میں، اور ظن کیا شارع نے یہ کہ ترتیب بین الافعال المتکررہ مطلقاً واجب ہے، متکرر ہوں ہر رکعت میں یا مولانا لقمان کو کھانے سے پیر ہی کہ کوئی نہیں سنیں جی، پھر ایک الاخ کے اور مستند کیا ہے، یعنی سند پکڑی ہے ان کی عبارتوں کے ساتھ جو واقع ہیں کس میں، پیچھے مثال نہیں دی کہ سجدہ صاحب دی، کیونکہ مثال بیان کی ہے صورتوں کی وہ کہ واجب ہے ان میں
اس شے کے ساتھ کہ ترک ہے اس میں افعال کے درمیان جو متکررہ ہے کس میں نہیں متکررہ کس میں تے پیچھے مثال دی تھی کہ کوئی نہیں ہن اشارے دا مطلب ہے بھی رکوع پہلو قرات بعد وچ ٹھیک ہے اگر سجدے میں جائے تے بعد سجدہ صاف کرے ٹھیک ہے پیچھے جزی نہیں آئی تے شروع دا مطلب ہے نہیں یہ دوبارہ کرنا ہے نہیں کیتا تو نماز کوئی نہیں ہن سنو جی تے دوجی گل ہے اور معلوم سے ہے کہ سجدہ صاف نہیں واجب ہوتا مگر کے ساتھ فرض کے طرف ایشا بس ہے سنیں جی اور اشارہ کیا اشارے صاحب نے تناقض کے لزوم کے اراد کی طرف ان کے کلمات کے درمیان جی کس میں بابے صلاۃ میں بھئی اتھے بزرگ فرماندے نے تکرار تے اگے جڑا ہے نا بھی انہاں جا کے دسنا ہے بھی سجدہ صاحب اتھے اے ہوندا ہے کیونکہ تصریح کی انہوں نے کہ مراد ما تکررہ سے متکرر کس میں ہے تو سجدے ہو گئے اتھے پتہ لگا بھی سجدے نے انہاں دی ترتیب واجب ہے بھی ایک تو بعد دوجے دی ترتیب واجب ہے بگر تخیر ہوگی تو واجب رہ گیا سجدہ صاحب نال ٹھیک ہے فرض نہیں ہے جی سنیں جی اتوں انہیں یہ گل وضاحت کیتی ہے اور یہ کہ اعتراض کیا کس سے متکرر اور یہ کہ ترتیب بینہ لہذا و بین کلماتہم فی سجود السہو بے سجود سہو جا کے مثال دیندے نے رکوع تے قرات دی بھی انہاں وچ ترتیب واجب ہے تے جس لے باب صفت صلاۃ بیان کیتا نے تو اتھے آکھیا نے کہ جڑے نا جڑے ایک رکعت وچ تکرار ہی اتھے ترتیب واجب ہے باقیاں وچ فرض ہے اے بھی دو گلاں وچ بھی تعارض آ گیا عبارتاں وچ اے اشارے بھی اے اشارہ کیتا ہے بنے دو گلاں وچ تعارض ہے سنیں اوندا ہن دین لگے نہیں جواب مولوی عبدالعی صاحب نہیں ایک بحر الرحیق دا جواب نقل کرن لگے بھی جڑا شارے کو نہیں کھانے چ پیا بھئی شارے یہ گل سمجھائیے کہ صفت صلاۃ وچ سارے علماء دے نے کہ ما تکررہ تو مراد جڑے رکعات وچ تو کون نے جی تے اگے جسلے سجدہ صاحب جاندے نے اوتھے مثالاں دیندے نے بھی اگر کسے بندے رکوع پہلوں تے قرات بعد وچ کیتی تے ٹھیک ہے بھی نماز ہو گئی دوبارہ رکوع نہ کرے ہو گئی اتھوں پتہ لگا بھی انہاں وچ بھی ترتیب تے پیچھے پتہ لگا بھی جو ایک رکعت میں تکرار ہے اوتھے واجب ہے تے باقیاں جو فرض ہے اے بھی تعارض آ گیا وَأَجَابَانْ ہو صاحب البحر الرائق بائیں طور کے نہیں ہے کلامین کے درمیان اور سنا جائے کہ میں اس لیے کہ قول ان کا یہاں ترتیب بین المتکرر فی الصلاۃ شرط ہے یا فرض ہے جی معنی یہ ہے کہ رکن وہ رکن کہ ہو اس میں کہ یفسد وہ رکن کے ہوا یفسد بترک ہی جی دوجہ نسخے دیکھنا تھی عبارت کی ہے جی ایک منٹ صرف بسم اللہ شاید کچھ لفظ اور ہو گئے تھوڑی وضاحت ہو جائے گی ایتھیمی ہوا فی ہے یہ عبارت معنی کرو نا کہ بھئی رکن وہ رکن کہ اس میں یہ مسئلہ ہے کہ یفسد و بترک ہی یفسد و رکن جس کے ترک کے ساتھ نماز کیا ہو جاتی حتیٰ کہ جب رکوع کیا سجدے کے بعد تو نہیں واقعہ ہوگا یہ رکوع معتد بالاجماع جیسا کہ تصریح کی اس کے ساتھ کس میں پس لازم ہے اس کو سجدے کا ایتھے اے مطلب ہے ایتھے اے مطلب ہے بھی اے یا رکوع کر دیتا قرات تو پہلا اے بھی معتد بے کوئی نہیں سجدہ کر دیتا رکوع تو پہلا اے بھی معتد بے کوئی نہیں پچھلے کتابیں یہ مسئلے پڑھیں دوبارہ کرنا ہے اس نے اور قول ان کا باب سجود سہو میں کیڑا کہ بے شک یہ ترتیب واجب ہے معنی اس کا یہ ہے کہ صلاۃ نہیں فاسد ہوتی اس کے ترک کے ساتھ
جب کہ اعادہ کر لے رکن کا وہ رکن جو عطا بھی جنہوں پہلے کر چکے ہیں نا انہیں دوبارہ اعادہ کر لوے تے نماز فاسد نہیں بلکہ کی کرے گا سجدہ صاحب پوے گا پس جب اس نے اس کا اعادہ کیا تو پس تحقیق ترک کی اس نے ترتیب کو صورتاً تو پس واجب ہے سجدہ صاحب اے حل کیتا کنہ تو خلاصہ کی نکلیا کہ جڑی انہاں وچ ترتیب ہے نا یہ اندہ الٹ کریے تے دوبارہ وہ کرنا ہے تو تاں معتد بے ہونا ہے ورنہ نہیں ہونا جی یہ مطلب جی جیڑی پیچھے کی جزی بنائی سی نا اس سے عمل نہیں جی اور یہ تحقیق مولی عبدالحی صاحب فرماندے نے یہ تحقیق حسن ہے مندفع ہو گیا اس کے ساتھ متعارض بین اقوالہم اور صحیح ہو گیا ہونا ما تکررہ کا بمانا وہ جو متکرر ہو کس میں کیا ہو گیا یہ قید اعتراضی ہے بہرحال حمل کرنا ان کی کلام کو باب صفات الصلاۃ میں اس پر کہ مراد فرض سے وہ ہے جو حمل کیا گیا کس پر صلاۃ میں پوری نماز میں بھی وہ کیا ہے مراد اس سے واجب ہے جیسا کہ کیا اس کو علامہ برجندی نے شرح النکایہ میں یہ گل صحیح نہیں ہے یہ گل یہ صحیح نہیں انکار کرتی ہیں ان سے ان کی عبارتیں کیفا کیسے ہو سکتا ہے اگر ہوتا اس طرح تو نہیں صحیح بنانا ان کا ما تکررہ کو بمانا ما تکررہ اعتراض اس سے بنانا پھر ٹھیک نہیں ہے جی اعتراض تب بھی بنے گا کہ جو ما تکررہ پوری نماز ہے ان میں جو ترتیب ہے وہ فرض ہے جو دو سجدوں کی ترتیب ہے یہ واجب ہے آگے سمجھ لیکن دوبارہ کرنا ہے یہ نہیں کہ نہیں کرنا جی صرف واجب دی تاخیر نہ سجدہ پہنا ہے سجدہ رہ گیا تو نماز کو نہیں ہونی جی اگے جی وَيَخْطُرُ بِبَالِي أَنَّ الْمُرَادَ بِمَا تَكَرَّرَ فِيمَا يَتَكَرَّرُ ہاں جی وَيَخْطُرُ بِبَالِي أَنَّ الْمُرَادَ بِمَا تَكَرَّرَ فِيمَا يَتَكَرَّرُ فِي الصَّلَاةِ اعتراضاً عَمَّا لَا يَتَكَرَّرُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى سَبِيلِ الْفَرْضِيَّةِ وَهُوَ تَكْبِيرَةُ الِاسْتِفتَاحِ وَالْقَعْدَةُ الْأَخِيرَةُ فَإِنَّ مُرَاعَاةَ التَّرْتِيبِ فِي ذَلِكَ فَرْضٌ اچھا جی شارع صاحب آپ نے ایک گل دس دینے جی وہ پچھلا تو حل کر دیتا نا فرماتے ہیں اور کھٹکی ہے میرے دل میں ایک بات یہ کہ مراد ما تکررہ سے جی جڑا ما یا تکرر آکھا ہے نا اس سے مراد ما تکررہ سے فی الصلاۃ احتراز ہے اس سے جو نا متکرر ہو نماز میں علی سبیل آئندے کو اعتراض ہے کیونکہ شارع کیا ہے نا کہ فی ما یتکرر سے ان سے اس سے مراد صرف سجدے ہیں ایک رکعت میں اور جو پوری نماز میں تکرار ان سے اعتراض کریں یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ مطلقاً سب کے اندر یہ ترتیب واجب ہے شارع گل کی تھی کہتے ہیں ہاں ایک گل میرے دل چ کھٹکدی ہے کہ اس کو اعتراض کہڑی شے کو ہویا اندر کو ہویا جنہ نماز بالکل تکرار کوئی نہیں بالکل علی سبیل الفرضیت ہے اور وہ کون ہے تکبیرۃ اور قادہ کیونکہ ترتیب کی رعایت ان میں کیا ہے اتنے پیچھے گزر گیا شرح وچ بھی مولانا عبدالعزیز صاحب بیان کرتے ہیں یہاں نے میرے نزدیک بھی یہ گل بنتی بھی شاید اس کو اعتراض کیتا ہوئے سنیو گل ایک منٹ وَيَخْطُرُ مِنَ الْخُطُورِ باب ناصرہ بے بالی یعنی یمرو و یختلج فی قلبی غرض اس سے شارع کی توجیہ ہے ان کے قول ما تکررہ کی اس حیثیت سے کہ وہ ہو جائے کیا پہلے تھے کیسے نہ قید اعتراضی نہیں بن دی بھی ہون بھی بن جائے سنیں ہی لیکن آندے نے وارد ہے اس پر اور تقریر ہوگی انہوں دی بھی یہ دو مراد نے انہوں کو اعتراض کیتا جنہاں نماز بالکل تکرار کوئی نہیں کیڑے آندے نے وارد ہے اس پر یہ بات کہ جب ہو ان کے قول کے لیے جب ہے ان کے قول کے لیے محمل صحیح جی جب ان کے کیڑا جڑا آپ نے کڈیا ہوں آخر میرے دل چ کھٹ کے کہ نہیں آخیا میرے دل چ بھی اندر کو اعتراض ہے تو پھر آدھے نے جب محمل صحیح ہے بزرگاں دے قول دا
فلیما حذفہ فی المختصر ہے، تو پھر مختصر حذف کیوں کیتا ہے؟ پیچھے آخر میں نے اس لیے حذف کر دی ہے۔ اور کیسے صحیح ہوگا قول شارع کا سابقاً فلا حاجت الیہ، آخر اس کی طرف حاجت نہیں ہے بھئی جو تو خود بیان دینے دا محمل ہے تو پھر انج کیوں کیتا ہے جی؟ سنیں تو جواب اس کا یہ ہے کہ خطور اس توجیہ کا تھا تالیف کی مختصر کی تالیف کے بعد، اور عدم احتیاجی اس کی طرف باعتبار اعتراض کے متکرر فی کل صلاۃ سے مطلقاً ہے، لیکن کہتے ہیں مقام میں ابحاث و دقائق فصلنا فی السیایا، بھائی صرف سوال کیتا ہے کہ پھر ایک بھی او نکایا پہلے بنی پھر شرح بعد وچ لکھی تے پھر انہاں جنہاں نے کیا کہ بھی میرے دل میں یہ بات کھٹ کی ہے، تو اس واسطے بھی وہ پہلے کہہ چکے سن تے پھر بعد وچ گل کیتی تے بھی حرج کو نہیں جی خیر چلو جی۔ اور کھٹکی ہے میرے دل میں یہ بات کہ مراد اور پچھا کیسے نا بے اعتراضی نہیں، بے اعتراضی بن سکتی ہے ما تکررہ کے ساتھ، کس میں؟ ما یتکرر فی الصلاۃ میں، یہ جو ما تکرر ہے کہ مراد ما تکرر سے احتراز ہے ان سے جو نئی متکرر نماز میں علی سبیل الفرضیت ہیں فرض، لیکن پوری نماز صرف ایک باری نے تکرار کوئی نہیں، اور وہ کون ہے؟ تکبیرۃ الافتتاح اور قاد اخیرہ، کیونکہ ترتیب کی رعایت ان میں فرض ہے۔ شارد عبارت سمجھ آئیے بھئی وہ مصنف صاحب فرمائے سے نہ کوگ وہ با رعایت و ترتیب فی ما یتکرر ہو جی، تو شارع فرماندے نے ہدایت دی عبارت انج مبسوط وچ انہیں انج آکھیا ہے، لیکن اقول ہے کہ کوئی نہیں، میں آنا بھی جڑا دادا جی نے آکھیا نا فی ما یتکرر ہو، ایک قید لیسا قیدن جو واجب کرے کس کو؟ اپنے ماں سوا کی، کیونکہ ترتیب کی رعایت سب ان ارکان میں بھی جو ایک رکعت میں متکرر نہیں ہے جیسے رکوع وغیرہ، یہ بھی ترتیب واجب ہے کہنے کہ نہیں۔ ہون اگو توجیہ کیتی نے کہ ہاں اندے کولوں اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن انہاں فرضاں کولوں جڑے صرف وہ دو نے، کون؟ کا داخل ہے، سمجھ گئے؟ اور کھٹتی ہے میرے دل میں یہ بات بسم اللہ الرحمن احتراز ہے ان سے جو نہیں متکرر نماز میں علی سبیل الفرضیت، اور وہ تکبیرۃ الافتتاح اور قضا اخیرہ ہیں، کیونکہ ترتیب کی رعایت ان میں فرض۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ القاعدۃ الاولی والتشہدان ذکرت الذخیرۃ ان القاعدۃ الاولی سنۃ والثانیۃ واجبۃ وفی الہدایۃ ان قراءۃ التشہد فی القاعدۃ الاولی سنۃ وفی الثانیۃ واجبۃ لیکن المصنف لم یأخذ بہذا لأن قوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لابن مسعود رضی اللہ تعالی حمزہ کتی کہ وصلی پتہ کو نہیں؟ ابن اللہ تو پھر لب نہیں پڑھا جا سکتا، پھر لب لابن مسعود لبن جو مرفوع ہوگا لام جارہ دی وجہ تو لابن مسعود بن گئے جی۔ لابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قل التحیات للہ۔ استاد تیرے ایسے قوت برداشت ٹھیک کر کے چڑھنی ہے جی ہاں جی۔ لا یوجب الفرق فی قراءۃ التشہد فی الاولی والثانیہ بل یوجب الوجوب فی کلیہما، ولما كانت ای القراءۃ فی القاعدۃ الاولی واجبۃ كانت القاعدۃ الاولی واجبۃ ایضا لا سنت۔ لا سنت دھیان کرا جو مولویوں اور واجب کیڑے نے اور قاعدہ اولا ایک ہی ہے واجب ہے جی۔ یہ سارے مسئلے ہوندے نے فرضاں دے، سنتاں نفلاں نوں نال جوڑی دا جڑا فرق ہوندا اگے وکھرا بیان کر دیندے نے جی۔ سنتے پے ہو جی دھیان، قاعدہ اولا یہ کیا ہے فرضوں میں؟ یہ کیڑی کیڑی نماز
ان چاہ 4 نمازیں باجیا صرف فجر 2 رکعت ہے، باقی تو 3 تے 4 نے ساری ہیں جی. 4 نمازوں میں فرضوں میں 2 قعدے، ایک نماز میں 1 قعدہ جی. اور قعدہ اولا یہ کیا ہے؟ واجب ہے. اور دونوں تشہد، قعدہ اولا میں تشہد اور دوسرے یہ تشہد واجب ہے. تو اگر ایک ہی قعدہ ہے تو پھر بھی تشہد اس میں واجب ہے. مطلب ہے کہ آخری قعدے کا تشہد، آخری قعدہ فرض ہے لیکن اس میں جو واجب ہے، اور پہلا قعدہ اور تشہد دونوں اہم متنی. گل سمجھیو؟ ذکر کیا گیا ہے ذخیرہ میں، ذاکرہ نہیں ذوکرہ، ذکر کی گئی ہے، ذکر کی گئی ہے ذخیرہ میں یہ بات کہ قعدہ اولا سنت ہے اور قعدہ ثانیہ واجب ہے. اتھیا ذکر ہے قعدہ اولا ذخیرہ وجہ ذکر ہے. اور توجیہ آ رہی ہے. اور ہدایہ میں یہ ذکر ہے کہ قرات تشہد کی قرات قعدہ اولا میں سنت ہے اور ثانیہ میں سنیں جی. اے 2 مسئلے آ گئے نا. ہوں ادائے میں چینج آیا، ذخیرہ میں چینج آیا، لیکن مصنف رحمہ اللہ نے نہیں لیا اس کو. انہیں ایک گل آکھی ہے کہ قعدہ اولا دونوں میں تشہد کی ہے. اے بے مصنف نے اے لئی یہ گل، اے کیوں دلیل، اے کیوں لئی یہ گل دھیان کری میں. اس لیے کہ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قل التحیات للہ پڑھ، تو کل امر ہے بھئی یہ پڑھ. یہ جو ہے نا یہ فرمان سرکار کا نہیں واجب کرتا فرق کو تشہد اولا کے پڑھنے میں، تشہد کے پڑھنے میں اولا میں اور کیونکہ کل لڑے، بلکہ واجب کرتا ہے وجوب کو دونوں میں واجب ہے. کیونکہ کل لڑے کل پڑھ توں تو وجوب ثابت ہو. یہ مطلب ہی ایک مسئلہ سنیں ہی دوجا مسئلہ دھیان کریں. اور جب کہ ہے یعنی قرات قعدہ اولا میں تو ہوگا قعدہ اولا بھی. اور دوجی گل جڑا کہ بھی سنت ہے جب قعدہ اولا میں وہ تو حدیث پاک ثابت ہو گیا بھی کیے تو پھر قعدہ بھی نہ کہ سنت ہے. سمجھے ہی؟ او شاباش ہے او بلاؤ میں لو دھیان کرو. الاولا مراد یہ اولا سمجھا جائے پہلا قعدہ اولا. ایک سوال جواب ہے. مراد اولا سے مراد اولا سے آخر کا اولا کو یا بلا کو مراد اولا سے آخر کا غیر آخری کا دیدہ غیر آخری ایک قعدہ جڑا ہے نا واجب ہے. یہ آخر ہے اولا تو مراد آخری کا دیدہ غیر نہ کہ فرد سابق بھی صرف کلہ پہلے. یہ نہیں مراد. وجہ کیونکہ کبھی واجب ہوتے ہیں قعدتان اولا اور ثانیہ دونوں، جیسا کہ مسبوق بے ثلاثۃ فی الرباعیہ، جیسا کہ مسبوق ثلاثہ فی الرباعیہ جی جیڑا آ کے زور دی چوتھی رکعت وچ ملیا ہے مولانا غلام حسین صاحب دے نال تو انہیں قعدہ کرنا ہے کہ نہیں نال. یہ دا کی ہے اٹھ کے جلے دوجی رکعت پڑھنی تے ترتیب وچ 2 ہو گئیاں پھر قعدہ کرنا سو کہ نہیں. ایک ہی ہے تے او آخری جلے جانے وہ فرض ہے جی. اس واسطے کیا کہ تو اولا تو مراد ہے پاویں او 2 ہو جان. سمجھ آ گئی؟ اے مطلب
کیونکہ یہ قادے کرے گا 3 قادے اولا تے ثانیہ ان سے بھئی یہ دونوں کی نے واجب نے جی اور اخیرہ فرض ہے قضا فی البحر الرائق. اچھا جی توجہ اے بھئی پہلا قادہ کیے اس تے دلیل اور دلیل قادہ اولا کے وجوب پر اور اس کے فرض نہ ہونے پر. قادہ اولی دی گالی قادہ اولا اخیرہ تے فرض پیچھے آ چکے ہیں. دلیل وہ ہے کہ نکالا اس کو ابو داود وغیرہ نے کہ جانے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے چھوڑ دیا قادہ اولا ایک مرتبہ ساہین اور سجدہ کیا سرکار نے صاحب کے لیے. دوبارہ وہ قادہ کیا نہیں ہے. پس اگر ہوتا فرض تو نہ جبر کیا جاتا اس کا سجدہ بلکہ باطل ہو جاتی نماز. آگے سمجھے اے دلیل ہے کہ بھی پہلا کیے واجب ہے جی. اچھا جی والتشہدان یعنی پڑھنا تحیات للہ کا قادہ میں جی. ذخیرہ میں کیا کیا قادہ اولا قول و سن دھیان کرے جی. اے حاضا قول الکرخی و تحاوی دو مطلب قول ہے کہ پہلا قادہ اور وجوب کا قول ہو و صحیح ہو کما فی الظہیریہ و منہ الغفار. قالا فی البدائے بدائے والے کی توجیہ کی تھی بڑی زبردست. قالا فی البدائے کہ بولا اطلاق کو نہیں ہے اطلاقہ اطلاق کیا ہمارے اکثر مشائخ نے قادہ اولا پر. کس کا بے کس اکثر سارے بزرگ آکھیا کہ پہلا قادہ سنت ہے. انہاں کیوں آکھیا 2 وجہ. یا اس لیے کہ قادہ اولا وجوب اس کا پہچانا گیا کس کے ساتھ سنت فعلن کے ساتھ کہ سونے ہمیشہ کیتا ہے جے رہ گیا تو سجدہ صاف کیتا ہے تو ثابت ہوگا کیے. یا اس لیے کہ قادہ اولا سنبی سنت مؤکدہ مذکورہ فی معنی الواجب ہے. اس وقت سارے بزرگاں ہوتے لفظ سنت بول دیتا لہذا خلاصہ کے نکلا پھر. اچھا جی او دیکھو فی الہدایہ ہدایہ وچ کیے اے گلی فی الہدایہ الاولا اولا یہ کہ یوں کہتے کہ سمجھا گیا ہدایہ سے. ہدایہ سے یہ بات سمجھی گئی اتنے وضاحت نال کوئی نہیں لیکن کیے کیونکہ وہ شے کے ذکر کیا اس کو صاحب ہدایہ نے وہ شے کے ذکر کیا جس کو مصنف شاعر رحمہ اللہ نے وہ شے سمجھی گئی ہے ماتن کے صاحب ہدایہ کے قول باب فی صفت الصلاۃ سے اتوں یہ گل سمجھ آتی ہے جیڑی گل شاعر آکھے نا یہ گل اتوں قول نہیں ہے سنے ہی وافی الہدایہ نہیں ہے بلکہ ہدایہ سے اور سنے جے کیڑی عبارت انہاں یہ عبارت ہدایت دیو کیڑی کہ انہاں اتھا کہے کہ اندہ تعداد الواجبات جیسا کہ قرات الفاتحہ ضم صورت مرات ترتیب ان میں جو مشروع ہیں والقادۃ الاولیٰ قادہ اولا جی اور قرات تشہد کس میں ہن اندے وچ قادہ اولا دا ذکر کیتا ہے تے تشہد ذکر نہیں کیتا تے واجبات پہ گندے نے تے جیڑی شے وچ نہیں ہے پھر واجب کوئی نہیں نا تے پتہ لگا بھی وہ سنت ہے جی ہے تو صحیح کہ کوئی نہیں تے جدو واجبہ جو نہیں گنیا تے پھر کنہ وچ ہونا ہے کم از کم سنت تے ہونا ہے نا اے بھی سمجھ آئی یہ گل تو وہ بھی کہ انہاں بھی تو کالا صاحب الہدایت نہیں آکھیا با فعل ہدایہ آکھیا نا تے وچی ہے کہ بے سمجھ کتوں آئی ہے وچوں ہی آئی ہے تو ٹھیک ہے فعل ہدایہ بھی ٹھیک ہے بھی عبارت کوئی گل نہیں اور انی کو سانو میرے اجازت عرض کرنے دی میں کسی نے کچھ بھی نہیں آتا میری کیا حیثیت ہے جی ہن سنو کیوں کیویں سمجھے کیونکہ مقید کیا اپنے قول کے ساتھ فی الاخیرات کہ سنیں جی اخیرہ پہ جا کے ہے نا کہ بھی قرات تشہد فی الاخیرہ یہ کہ قرات تشہد فی الاولیٰ نہیں ہے کیوں اے واجب کیوں نہیں ان قانون سنا جی بنا کرتے ہوئے اس پر کہ تقیید کسی حکم کی کسی قید کے ساتھ
یہ فائدہ دیتی ہے حکم کی نفی کا اس کے ماں سوا سے فقہا کی عبارت میں تو جدوں یہ گل آخ دیتی ہے کہ دوجے قاعدے وچ قرات مطلب اتحیات واجب ہے تو پہلا چھوڑ دیتا ہے تو سمجھ آ گیا کہ وہ واجب نہیں بلکہ پھر کی ہو اے مطلب ہے جی. اور نئی تصریح کی کسی جگہ میں ہدایہ سے کیڑی گل کہ تشہد قرات تشہد فی الاولی سنت ہے اے لفظ کو نہیں بیچے گا لیکن سمجھ آ گئی بلکہ تحقیق تصریح کی ہے اس کے وجوب کے ساتھ سجود صاحب میں ملنے دایا اندنے دایا میں چلو گے تو سجدہ صاحب میں الٹا ہے وجوب دا قول ہے کہ اگر پہلا قادر پہلے قادے میں تشہد پڑھنا رہ گیا ہے تو سجدہ صاحب پڑھتا ہے تب تو کی سمجھ آیا وجوب دا قول کر دیتا نا پھر جی ہے گل جی قولہ لأنہ قولہ میں پہ یہ حدیث نکالا ہے اس کو امام بخاری نے اس لفظ کے ساتھ کہ سونیا فرمایا کہ جب نماز پڑھے تمہارا کوئی ایک تو پس چاہیے کہ پڑھے التحیات للہ والصلوات الی آخرہ سنیں ہی. اور ابن ماجہ کی روایت میں یہ لفظ ہے کہ جب بیٹھو تم تو فقولوا امر دے سیگے آ رہے ہیں فقولوا التحیات للہ. نسائی اور طحاوی کی روایت میں ہے کہ جب بیٹھو تم ہر 2 رکعتوں میں تو فقولوا التحیات للہ. نسائی کی روایت میں ہے قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولوا فی کل جلسۃ طے ہے کہ بھی امر دے لفظ نے کی نے اے مطلب ہے کہ بھی جتوں کی ہویا وجوب ثابت ہویا لہذا وضاحت آ گئی بھی جیڑا بھی قاعدہ ہوئے ان دے وچ تشہد پڑھنا کی ہے واجب ہے جی. اور اس کے ساتھ ظاہر ہوگی یہ بات ہوں ایک اور اعتراض کرنے لگے نے ظاہر ہوگی اس کے ساتھ کہ نہیں حاجت طرف اس بات کے کہ دلیل پکڑی جائے مطلق امر کے ساتھ بھی چونکہ مطلق امر ہے نا تو یہ وجوب کے لیے اور کہا جائے کہ بے شک وہ مطلق واجب کرتا ہے کس کو قدوں میں بغیر فرق کے جیسا کہ کیا اس کو شارع رحمہ اللہ نے کیوں آندھنے دی لوڑ کیوں نہیں آندھنے پیچھے ویکھ لو کیونکہ کثیر من الروایات میں جلساتین کا صراحتاً ذکر آ گیا وہ تو تاں سے نا جی آخری دا ذکر آندا تو پھر دلیل بنا دے کولو جدو صراحتاً ذکر آ گیا تو بعض روایتاں وچ تو لہذا بھی انہوں دلیل بنانا ضرورت کوئی نہیں جی تو ان دا جواب ہوئی تے اوکھا بڑا کیڑا نون وارج کنی مرے پڑھے بے انہیں آکھے بے ٹھیک ہے حدیث بھی دلیل ہوئے نال قیاس بھی دلیل بنانی حرج کو نہیں ہے گی بھئی جڑی شے عبارت النص نال ثابت ہوئے اس سے آخنا یہ اشارت النص سے فلان جگہ سے ثابت ہے جنہیں کنی باری پڑھتے ہو شاہ صاحب فرماندے نے کیڑے مراد آبادی صاحب یہاں سے یہ ثابت ہوا یہاں سے یہ ثابت ہوا حالانکہ کسی مقام ہوتے بالکل صراحت نال بھی ثابت ہوں ہے جی تو کوئی حرج کو نہیں ہے گا او ہیں کہہ رہے جی چلو پھر ٹھیک ہے آگے جی بل یوجب الوجوب فی یوجب یعنی الوجوب قول یوجب الوجوب کیا کہ جی وارد ہے اس پر یہ کہ امر کس کے لیے ہوتا ہے بس کیوں ہاں استغفر اللہ الوجوب وارد ہے اس پر یہ بات کہ امر تو کس کے لیے ہے وہ سارے کل قول آئے نا جی بس کیوں قول کرتے ہو تم کیوں نہیں قول کرتے تم اس کے کس کا جواب دیا گیا سے بائیں طور کہ تشہد کی خبر کیا ہے بس نہیں ثابت کرتی وہ فرضیت کو بلکہ ثابت کرتی ہیں اے بجائے جی اچھا جی ولما کانت ایتھوں کی بیان کیتا ہے یہ استدلال دلیل پکڑی ہے قاعدہ اولا کے بے پہلا قاعدہ کمیں واجب ہے بے جمیں ان دے وچ پڑھنا واجب ہے تے پھر قاعدہ بھی واجب ہے او کمیں استعان کری وہ بڑی عام گل جے دلیل پکڑی ہے قاعدہ اولا کے کیوں بائیں طور کے جب کہ ہے قرات تشہد اولا میں تو لازم آ گیا سے وجہ
اس لیے کہ وہ شے کہ نہ پورا ہو واجب مگر اسی کے ساتھ ہو جاتی ہے وہ شے جیسا کہ ثابت ہے. سمجھ آئی ہوں؟ اچھا یہ اگلے گل رہی ہو جائے کہ سوال جواب. بسم اللہ الرحمن. اگر تو سوال کرے پس لازم آئے گا یہ کہ ہو کا داخیرہ بھی واجب باوجہ کرا وجوب قرات تشہد کے اس میں وہ بھی کی ہونا چاہیے تعالیٰ کو او کیوں ہوں ذرا سنا جائے مسئلہ مولوی جی. کل تو کلا ایسا نہیں اساں جڑی گل کی تو مطلب کی اوے پس بے شک وہ شے کہ نہ پورا ہو واجب مگر اس کے ساتھ اس شے کے لیے واجب ہے یہ کہ واجب سے ادنا نہ ہو اتلے درجے سے بے شک چلا جائے. اے مطلب ہے کھانے چ پئی بے ہم نے جو کہا ہے نا جو اصول کی کتابوں میں ہے کہ وہ شے جو نہیں پوری وہ شے وہ کہ نہ پورا ہو واجب مگر اس شے کے ساتھ وہ جو شے ہے نا وہ واجب سے نیچے نہیں ہونی چاہیے. یاجب اللہ یکون ادنا من الواجب بائیں طور کے سنت ہو یا اور نہیں لازم یہ کہ خام خوصی کی مثل ہی ہو من کلے. لہذا اگر ثابت ہوگی اس کی فرضیت کسی دلیل کے ساتھ لم یکدہ فل اور اگر تو کہے تو پس چاہیے کہ پھر قادہ اللہ بھی فرض ہو جائے. یہ بھی تو قادہ ہی کیے کل تو اگر یہ حدیث نہ ہوندی جڑا سونے دا فرمان ہے تو فرض ہی ہونا سی. کی ہونا سی؟ لولا ما اخرجہ اصحاب السنن وغیرہم کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قام من سنتین ولم یجلس وسجد للسہو. اگر یہ واقعہ تو لقلنا بافتراض ہی اس کے ساتھ ثابت ہو گیا عدم افتراض کس کا اس وجہ تو پہلا تشہد بھی فرض کیے واجب فرض نہیں ہے چونکہ قادہ واجب ہے جی. سمجھے ہوں وہ ویکھ روایت عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انصرف من اثنتین سرکار 2 رکعتوں سے سلام پھیر کے سرکار تشریف لے گئے. لمبا واقعہ پڑھا جے. فقال له ذو الیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے اور لمبی حدیث ہے ان آخر تے سونیا فرمایا اصعدک ذو الیدین فقال الناس نعم فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى اثنتين اخريين ثم سلم ثم كبر فسجد سجوده او اطول ثم كبر فرفع ثم سجد مثل سجود او اطول. جی یہ حدیث اگے وے اتنے نہیں ہے گی اگے وے وہ پچھلی وہ گزر گئی ہے کہ تھے وے او ولم یجلس اتھی نا ایتھی لگا جی تے بس سجد للسہو لقلنا بافتراضی و بہذا. یہ ہور واقعہ او ہور واقعہ ہے او دوجا واقعہ ہے او تو سونے 2 تو بعد قادہ کر کے سلام پھیر کے گئے سن. یہ دوجا واقعہ ہے. یہ رقام من اثنتین علیحدہ ہے کہ سرکار 2 سے کھڑے ہو گئے واپس نہیں آئے آخر میں سجدہ صاف کیا. وہ دوسرا واقعہ علیحدہ ہے اندر بھی تقاضا ہویا ہے کہ وہ تو صرف سلام پھیریا جی اے جی تے اے گل جی سمجھے ہی. چلو جی تو میں کہتا ہوں اگر یہ بات نہ ہوتی اور اس کے ساتھ ثابت ہو گیا مانا کر وہ اور قادہ اولا اور تشہدان ذکر کیا گیا ذخیرہ میں یہ مسئلہ یا یہ بات قادہ اولا سنت ہے اور ثانیہ واجب ہے اور ہدایہ میں ہے کہ بے شک تشہد کا پڑھنا قادہ اولا میں سنت ہے اور ثانیہ میں واجب ہے. لیکن مصنف رحمہ اللہ نے نہیں لیا اس کو مصنف کی دلیل. تو دیکھو نا ساریاں گلاں کھل دیاں پئیاں نے نا پہ جڑے مسائل ہیں نا سارے دے تے دلائل تے مبنی نے جی.
وہ پھر بھی جیڑی صورت راجی ہوگی وہ اگلیاں کتابیں آ گئی تو سمجھے بھی کوئی صورت ہے، ورنہ ویکھو نا بھی اور بھی قول موجود نے سارے جی ساریاں گلاں وچ جی اور ثانیہ میں واجب ہے، لیکن مصنف رحمہ اللہ نے نہیں لیا اس کو، اس لیے کہ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قل التحیات للہ، اور تھلے اور بھی روایتیں پڑھیاں نہیں واجب کر، یہ فرمان نہیں واجب کرتا فرق کو قرات تشہد اولا میں اور ثانیہ میں، اولا ثانیہ کون کا دے، بلکہ واجب کرتا ہے وجوب فی کلیہما کو، ہونے ثابت کرنا کہ پہلا قاعدہ کہ میں واجب ہے، اور جب کہ ہے یعنی قرات قاعدہ اولا میں واجب تو ہوگا قاعدہ اولا بھی واجب نہ کہ سنت۔ اچھا ویکھو قالت مرتاشی فی منہ الغفار شرح تنویر الابصار کہ اختارا جماعت سنیت التشہد فل، لیکن وجوب اس میں وہ ظاہر الروایہ ہے وہو الاصح، لیکن سنیت بھی تو ساڑھے بزرگاں نے قول کیتا ہے نا کہ نہیں من کرو۔ قاعدہ اولا اور تشہدان واجب ہے، ذکر کیا گیا ذخیریہ میں یہ بات کہ قاعدہ اولا سنت ہے اور قاعدہ ثانیہ واجب ہے، اور ہدایہ میں ہے بے شک تشہد کا پڑھنا قاعدہ اولا میں سنت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان نے نہیں لیا اس کو، اس لیے کہ آقا حضور علیہ السلام کا فرمان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قل التحیات للہ نہیں واجب کرتا فرض کو قرات تشہد اولا اور ثانیہ میں، بلکہ واجب کرتا ہے وجوب فی کلیہما میں، اور جبکہ ہے یعنی قرات قاعدہ اولا میں واجب تو ہو گیا قاعدہ اولا بھی واجب نہ کہ سنت۔ لفظ السلام خلاف الشافعی رضی اللہ تعالیٰ فإنہ فرض عنده وقنوت الوتر والتکبیرات بت کی ہویا یار، والتکبیرات العیدین، اور واجبات اور لفظ سلام کے ساتھ نماز سے باہر آنا، لفظ سلام لفظ السلام یہ کیا ہے؟ واجب ہے، خلاف ہے واسطے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کیونکہ سلام فرض ہے ان کے نزدیک۔ یہ کیا ہے؟ اور دھیان کرو، سلام اشارہ کیا ہے اس کے ساتھ اس بات کی طرف کہ واجب یہی قدر ہے کہ السلام بہرحال پھیرنا منہ دائیں اور بائیں وہ واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے، ایک اشارہ، اور دوسرا اشارہ اس بات کی طرف کہ سلام مرہ ثانیہ میں بھی، کیونکہ مطلقاً ذکر کیا کہ سلام واجب ہے، بعض نے کہا کہ اولا ایشا بس ہے اور اول اصح ہے کہ دونوں پاس سلام سنے ہی ایتھے گل جی۔ اچھا بہرحال ہونا اس کا عربی لفظ کے ساتھ جو عربی معصور ہے سلام ہو، یہ کیا ہے؟ کافی ہے ترجمہ اس کا کس میں؟ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا اقام النفائس فی اداء الاذکار بلسان الفارس۔ ایک تیسرا اشارہ ہے اس بات کی طرف وَإِلَىٰ، اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ واجب وہ اور وہی متمم للصلاۃ ہے، اور اضافہ علیکم ورحمۃ اللہ یہ سنت ہے۔ السلام دے نال نماز واجب پورا ہو گیا، حتیٰ کہ جب کہا امام نے السلام تے مولوی عبداللہ پیچھے آکھیا، پیچھے غلام حسین دے اللہ اکبر اقتدا کی اس کے ساتھ رجل نے پہلے سے کہ کہے علیکم تو نہیں ہوگا وہ داخل، تصریح کی اس کے ساتھ کس میں؟ آگے سمجھے فَإِنَّهُ فَرْضٌ عِنْدَهُ، ان کے نزدیک سلام کیا ہے؟ دلیل ان کی سنو، لے حدیث بوجہ
حدیث کے مفتاح الصلاۃ الطہور و تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم. سنیں، ہم ثابت کرتے ہیں وجوب کو اسی حدیث کے ساتھ، اور ہم دلیل پکڑتے ہیں حدیث کے ساتھ کہ سونے فرمایا کہ جب قاعدہ کر لے امام نماز کے لیے تو پس اس نے احداث کر دیا پہلے سے کہ بے کلام کرے تو پس تحقیق، اور وہ جو اس کے پیچھے ہیں ان سے جی جنہوں نے پوری کر لی ہے نماز ان کی بھی نماز. اخرج ابو داود و ترمذی و طحاوی وغیرہم. پس بے شک یہ حدیث دلالت کرتی ہے اس پر کہ فرض و خروج اور ہے سلام، اگر ہوتا سلام فرض تو البتہ سونے نہ حکم کرتے بے تمامی بدون سلام، تلقص تو بغیر تمامیت ہو گئی، لہذا اے واجب تے فرض نہیں ہے. اور قنوت الوتر، وطروں کا قنوت یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی واجب ہے. ادھر دیکھو، قنوت لغتاً مطلق دعا، اور مراد یہاں نہ کہ قنوت سے مراد مطلق دعا ہے، یہاں مطلق دعا نہ کہ خصوص دعا وہ کہ پڑھتے ہیں اس کو. اللہم انا نستعینک ونستغفرک، تو پیچھے پڑھے سی پیچھے ونستہدی کا بھی لفظ ہے جی، کیونکہ واجب وہ قرات ہے، پڑھنا ہے کس کا؟ رکعت آخرہ وطروں سے، جیسا کہ غنیت المستملی وغیرہ میں ہے. تو اور بھی کوئی دعا پڑھ دے، دعا پڑھی گئی جی. اچھا جی، اور اکتفا کرنے میں وقنوت الوتر، اور اکتفا کرنے میں اس پر اشارہ ہے کہ صرف قنوت الوتر واجب ہے. اشارہ اس بات کی طرف کہ ہاتھ چکنے قنوت کے وقت، تکبیر اس کے ابتدا میں، یہ واجب نہیں ہے، بہت صحیح ہو کما حقہ کا ہو. اور تکبیرات العیدین، اور عیدین کی تکبیریں بھی کیا ہیں؟ واجب ہیں، یعنی سنت زوائد ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی 6 زوائد، یعنی 6 تکبیراں جڑیاں زائد نے وہ واجب نے. ہر ایک ان میں سے ہر ایک واجب ہے. اگر چھوڑ دی اس نے ایک بھی 6 سے تو واجب ہو جائے گا. ذکر کیا اس کو کہ نیا میں اور نہایا کفایا میں یہ بات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بات کہ کیا جی کہ قیاس یہ ہے کہ ہوتا قنوت الوتر اور تکبیر العید کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اصل اقوال میں کیا ہے؟ قرات کے علاوہ جتنے باقی اقوال ہیں نماز میں وہ سنت ہیں جی، صرف تشہد واجب ہے جی. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ سنت. وجہ استحسان یہ ہے کہ یہ تکبیریں ملائی گئی ہیں کدھر؟ کیونکہ ان کا نام ہے قنوت الوتر، پورے والی اضافت ہے. تکبیرات العیدین، تو پس اس کے ترک کے ساتھ متمکن ہو جائے گا. نقصان کس میں؟ اس بات سے پھر کی بنیاں؟ واجب بنیاں. اور لفظ سلام ایک ہی ہے، خلاف ہے واسطے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کیونکہ لفظ سلام فرض آپ کے نزدیک، اور قنوت الوتر اور عیدین کی تکبیریں. اور وہ کیا وہ تھلے لکھے حدیث وہ جڑے نا او بے من الفاظ ہی، اور یہ حدیث ہے او ممن تم صلاتا بے اذا احدثا، یعنی رجل وقد جالس فی آخر صلاتی قبلا فقد جازت. اینے حوالے نہیں. دوجی روایتی عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قالا فرماندے نے کہ اذا جالس مقدار التشہد ثم فقد تمت. اچھا اگے وفی لفظ اذا جالس الامام ثم فقد تمت، فل یک چاہیے کہ کھڑا، پس چاہیے کہ کھڑا ہو جائے جب چاہے، فارغ ہے بس.
اچھا وفی لفظ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخذ بیدہ وعلمہ التشہد وقال فاذا فعلت ذلك وقضیت ھذا فقد، اگر تو چاہے تو کھڑا ہونا چاہے تو کھڑا ہو جا، بیٹھنا چاہے تو بیٹھا رہے. اے سارے مختلف لفظ نے. انہاں کو پتہ لگیا کہ سلام واجب فرض نہیں ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور عیدین کی تکبیر واجب